معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان آبلہ پا ہے۔ اس کی مصنفہ رضیہ فصیح احمد ہیں اور یہ ناول سن 2003 میں اکادمی بازیافت کراچی سے شائع ہوا۔ میں ہوں صداکار حمیرہ سعید۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ رفتہ رفتہ صبا کو یہ جگہ بہت اچھی لگنے لگی، خاموش اور پرسکون۔ جب بھی اسے موقع ملتا وہ کابل اور سندھ کے سنگم کی طرف اکیلی نکل کھڑی ہوتی، نرم بالوں پر اپنے نقش قدم بناتی، جگہ جگہ ابھری ہوئی چٹانوں کی جانوروں سے ملتی جلتی شکلوں کو دیکھتی۔ اس ریت پر ایک جگہ پہاڑی چٹان آ پڑی تھی اور کچھ اس زاویے سے کہ اس کے دامن میں ایک کوہ سی بن گئی تھی، اکثر وہ وہاں بیٹھ کر سامنے پرشور لہروں کا تماشا دیکھتی یا آسمان پر آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے بادلوں سے محسوس ہوتی۔ دریائے سندھ کے شفاف پانی میں برف ایسی کازیں، چٹانوں کے قدرتی بنے ہوئے پیالوں میں بھرا ہوا صاف پانی اور گھسے ہوئے پتھروں میں کہیں کہیں بالکل انسانوں کے سے نقش قدم، ان سب کے متعلق سوچنے اور خوش ہونے کو بہت کچھ تھا۔ یہاں اس کا اپنا دل کسی کاز کے پر کی طرح شفاف اور ہلکا نظر آتا۔ یوں اس نے بارہا سورج نکلتے اور ڈوبتے دیکھا تھا، مگر یہ سورج اس قدر خوبصورتی سے ابھرتا اور ڈوبتا تھا کہ گھنٹوں دیکھتے رہو اور دل نہ بھرے۔ وہ افق کے پار گم ہونے سے پہلے سورج کا 100 رنگ بدلنا، لمحہ بلہمہ نیچے جانا اور بادلوں میں آگ سی لگا کر اپنے پیچھے آتشی اور سرمئی بادلوں کا غبار چھوڑ کر خود پہاڑ کے پیچھے یوں ڈوبنا جیسے کوئی بچہ شرارت سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چاند کا طلوع ہونا سورج کے نکلنے اور ڈوبنے دونوں کو مات کرتا۔ دریا کے عین اوپر افق پر پہلے سرمئی اور سفید بادلوں میں آگ سی لگتی، پھر یہ بڑا تباک سا چاند جھانکتا اور دریا کی لہروں پر ڈولتا ہوا یہ سارا منظر دگنا دلکش ہو جاتا۔ نرم گیلی ریت پر اپنے پاؤں کے صاف واضح نقوش چھوڑتی ہوئی جب وہ تھک کر کہیں بیٹھ جاتی تو یہ سوچتی، کیا ہماری دنیا کی تہذیب کا حال ان قدموں کے نشان کا سا نہیں ہے؟ انسان دھیرے دھیرے جہالت کے صحرا میں اپنے نقش قدم چھوڑتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بہت کچھ فتح کر لیتا ہے، پھر وقت کی تیز آندھی ان نشانوں کو دھندلا کر فنا کر دیتی ہے، اور بعد میں آنے والے جب ترقی کا علم لے کر اس صحرا پر چلتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے پہلے کوئی کبھی اس راہ سے گزرا ہی نہیں۔ صاف شفاف پتھروں پر پانی سے گھس کر بن جانے والے نقش قدم دیکھ کر وہ سوچتی، کیا اس قسم کے پاؤں جگہ جگہ نہیں ملتے جنہیں لوگ پائے مبارک کہہ کر عطر و عنبر سے دھوتے اور آنکھوں سے لگاتے ہیں؟ لوگوں کی مذہبی حص سے فائدہ اٹھانے کے لیے جمعرات کی جمعرات اس کی زیارت کروا کر 7 تالوں میں بند کر دیتے ہیں۔ یہیں پر زندگی کے اور بہت سے مسائل سوچتی جن کا بظاہر کوئی حل اسے نظر نہیں آتا، جنہیں وہ کسی کے سامنے زیر بحث نہیں لا سکتی تھی۔ اسد کے سامنے کبھی کوئی ایسی بات نکالتی تو وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اس کا منہ بند کر دیتا، پھر ریڈیو یا ریکارڈ چینجر کی طرف متوجہ ہوتا اور اٹالین گانوں کی دھنوں پر اس کے پاؤں رقص کرتے۔ وہ صبا کو اپنی باہوں میں لے کر رقص کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کئی دفعہ کہا تھا کہ سامنے کھلے سبز لان میں جب دونوں تتلیوں کی طرح رقص کریں گے تو کتنا مزہ آئے گا، لیکن صبا کو رقص سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں سیکھے ہوئے رقص کا انجام کسی بال روم کی تیز چندھیاتی روشنی اور چیختی چنگھاڑتی موسیقی میں ہوگا، جن کو کئی سال سے متواتر دیکھتے دیکھتے وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ اب بھی جب موقع ملتا اسد اسے خوبصورت اور سکون پرور ماحول سے نکال کر نوشہرہ یا پشاور کلب لے جاتا تاکہ یہاں کی اکتائی ہوئی فضا سے چھٹکارا ملے اور چند گھنٹوں کے لیے دل بہل جائے۔ ان چند گھنٹوں میں جب کہ اسد خود کو زیادہ مسرور، تازہ دم اور مہذب محسوس کرتا، صبا کو کوئی خاص خوشی نہ ہوتی۔ وہ ان جگہوں پر صرف اسد کا دل رکھنے کے لیے جاتی۔ ایک ہفتے اسی پرسکون جگہ رہ کر وہ ایبٹ آباد کی بلندیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اپنی چھوٹی سی کار میں تنہا وہ یوں محسوس کرتے تھے جیسے وہ آزاد پرندے ہیں جو فضا میں اڑتے پھرتے ہیں اور حبس خوبصورت نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لیے کسی ڈال یا کسی بات پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایبٹ آباد کے راستے میں چھوٹی بڑی پہاڑیوں پر تازہ گھاس ہلکی مخملی چادر کی طرح پھیلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ بائیں طرف کے پہاڑوں پر جگہ جگہ سرمئی دھواں منجمد ہو گیا تھا جو ان بلندیوں پر جگہ جگہ بنے ہوئے مکانوں کی نشاندہی کر رہا تھا۔ کہیں کہیں تندور کے شعلے بھی بلند ہو رہے تھے۔ آسمان پر چھائی گھٹائیں، بڑھتی شام کی سرماہٹ، ہوا کی نرماہٹ اور خنکی دونوں کے دل و روح میں مسرت کی عجیب سی لہر دوڑا رہی تھی۔ سبز اور سرمئی رنگ ایک دوسرے میں کھپے جا رہے تھے۔
سڑک کے بائیں طرف دریا بہہ رہا تھا۔ اکثر جگہ پل درست ہو رہے تھے، اس لیے دریا کی خشک زمین اور پانی کو پار کر کے دوسری طرف جانا پڑتا تھا۔ دور سے ایبٹ آباد کی بتیاں یوں نظر آ رہی تھیں جیسے سبزے میں جگنو جگمگا رہے ہوں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ان روشنیوں میں ہزاروں کمکمے ایک ساتھ جل اٹھے۔ شاید سڑک کے کنارے لگی بتیاں ایک دم جلی تھیں۔ یہ منظر اب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ دور افق پر پہاڑ تھا جس پر چیل کے درخت برابر برابر یوں کھڑے تھے جیسے کسی بچے نے جھوٹ موٹ کا جنگل بنانے کی کوشش کی ہو۔ اس کے سائے میں روشنیاں یوں معلوم ہو رہی تھیں جیسے کسی گڑیا کے چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا کر ان میں ننھے منھے بلب لٹکا کر جلا دیے ہوں۔ آخر گھوم پھر کر چڑھائیاں چڑھ کر ایبٹ آباد آ ہی گیا۔ پیلس ہوٹل پہنچے مگر وہاں جگہ نہیں تھی۔ مینیجر نے بتایا کہ کل شام ایک صاحب جا رہے ہیں، اس وقت وہ کمرہ انہیں دے سکتا ہے۔ اسد نے دوسرے دن سے کمرہ ریزرو کروا لیا اور کسی دوسرے ہوٹل کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ کسی معقول ہوٹل کا پتہ پوچھ کر اسپرنگ ویو پہنچے۔ سامنے سبزے پر کرسیاں پڑی تھیں جہاں لوگ براجمان تھے۔ سر، چیڑ اور شاہ بلوط کے درختوں میں کمکمے لٹک رہے تھے۔ باہر سے ہوٹل خاصا قابل قبول تھا مگر کمرے دیکھ کر انہیں بڑی الجھن ہوئی۔ غلیظ دری، اس پر غلیظ ترین قالین اور میزوں پر غلیظ ترین میز پوش پڑے تھے۔ باہر کی ساری رنگینی اندر آ کر یکلخت ختم ہو جاتی تھی، جیسے کسی رومان پرست لڑکی کے خواب یکایک چکنا چور ہو جائیں۔ دیواریں میلی اور چونا جھڑی، فرنیچر پرانا اور وارنش سے بے نیاز تھا، غسل خانہ بدبودار اور ناقابل استعمال۔ وہ پیلس ہوٹل کے بعد ایبٹ آباد کا سب سے اچھا ہوٹل کہا جاتا تھا، مگر نہ وہاں اسپرنگ تھا، نہ ویو تھا، اور نہ کچھ اور کمروں میں آ کر یوں لگتا تھا جیسے قید خانے میں آ گئے ہیں۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ رات زیادہ جا رہی تھی اور آنتیں الگ قل هو اللہ پڑھ رہی تھیں۔ کھانے کو پوچھا تو بجائے مرغ و ماہی، قورمہ اور کباب کے 2 چیزیں کانوں میں پڑیں۔ آلو گوشت، چاول اور چپاتیاں منگائیں۔ کھانا بے حد خراب تھا۔ آلو گوشت کے چند ٹکڑے پتلے سے شوربے میں غوطہ لگا رہے تھے، چاول موٹے اور بدبودار تھے، اور چپاتیاں تندور کے بے اندازہ بڑے نان تھے۔ بھوکے رہے تو اسپیشل چائے کی فرمائش کی اور اپنے ساتھ لائی ہوئی چیزوں پر ہاتھ صاف کیا۔ ہوٹل کے غلیظ بستر کرسیوں پر ڈالے اور اپنے بستر پلنگوں پر بچھوائے۔ جب تک اسد سو نہیں گیا وہ اسی ہوٹل کی ایک ایک چیز دیکھ کر جلتا اور الجھتا رہا، مگر صبا اسے سفر کا ایک ضروری جز سمجھ کر خاموش ہو رہی۔ صبح اسد بغیر ناشتہ کیے اپنے ایک دوست کے پاس کاکول جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ اس غلیظ ہوٹل میں ایک لمحہ ٹھہرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسد کا دوست میجر تھا اور PMA میں انسٹرکٹر تھا۔ جس وقت وہ ہوٹل سے نکلے دھواں دار بارش ہو رہی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ چند قدم آگے تک کچھ نظر نہ آتا تھا، مگر اس وقت سڑک کے قریب قریب خالی تھی۔ کوئی اکا دکا راہگیر برساتی پہنے یا چھتری لیے سڑک کے کنارے چلتا دکھائی دے جاتا تھا۔ ناک کی سیدھ میں 3 میل چل کر وہ کاکول پہنچے۔ یہاں اس قدر سبزہ تھا کہ خدا کی پناہ۔ صبا نے ہنس کر کہا، معلوم ہوتا ہے جیسے یہ سبز رنگ میرے بدن سے چمٹا جا رہا ہے اور یہ گھاس میرے دماغ میں بھی اگتی جا رہی ہے۔ سڑک کے دونوں طرف گھاس کے تختے چلے گئے تھے جن میں سے لکڑی کی سیاہ بیرکیں ابھر رہی تھیں۔ سڑک کی چڑھائی کے ساتھ ساتھ گھاس کے یہ تختے سیڑھیوں کی طرح بلند ہوتے جا رہے تھے، مگر صبا کو کاکول دن سے زیادہ رات کو حسین لگا۔ وہ رات کو پیدل سیر کرنے کے لیے نکلے۔ سڑک پر گرے سفید قمیص یکساں ٹائی میں چھوٹے چھوٹے بالوں والے کیڈٹ گزر رہے تھے۔ ذرا آگے آ کے اسد اور صبا ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ یہاں سفیدے کے چند نوزائیدہ درخت ہوا سے لہرا رہے تھے اور اس جگہ سے ایبٹ آباد کی روشنیاں اتنی صاف نظر آ رہی تھیں جیسے چند گز کے فاصلے پر ہوں۔ پہاڑوں کے سائے میں اونچی نیچی یہ روشنیاں دلوں میں جانے کیا جوت جگا رہی تھیں کہ اسد اور صبا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کتنی ہی دیر وہاں کھڑے رہے۔ صبا سوچ رہی تھی اسی طرح یہ نوجوان کیڈٹ بھی یہاں سے ان روشنیوں کو دیکھتے ہوں گے۔ یہ روشنیاں ان کے دل میں محبت اور بلند حوصلگی کی شمعیں جلاتی ہوں گی۔ یہاں کھڑے کھڑے انہیں نہ جانے کتنی پیاری پیاری صورتیں یاد آتی ہوں گی جو ان روشنیوں میں کہیں یا ان پہاڑوں کے پرے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہوں گی، مگر جو ان کے دلوں میں اب بھی اسی طرح سے صاف ہوں گی جیسے ان کے اپنے نام اور نمبر۔ بلند حوصلہ یکساں نظر آنے والے نوجوان انہیں دیکھ کر بھی تو دل میں یوں ہی جوت سی پیدا ہو جاتی ہے جیسے بہت سی روشنیوں کو دیکھ کر یہ بھی اپنے ملک کے روشن تارے ہیں جو اپنی ہستی کو میٹ کر ملک کا مان رکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اس کا دل چاہا یہ سب باتیں اسد سے کہے، مگر وہ ڈری کہ کہیں وہ اس کے جذباتی پن کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے خاموش رہی۔ رات ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے اور ایبٹ آباد کی روشنی کے درمیان سیاہی اور سناٹا بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس لیے وہ واپس لوٹ آئے۔ دوسرے دن شام کو وہ دوست کے ہاں سے پیلس ہوٹل اپنے کمرے میں آ گئے۔ اب روز ناشتے کے بعد دوپہر کے لیے ہوٹل سے کھانا لے کر وہ سیر کے لیے نکل جاتے اور شام کو لوٹتے۔ ایک دن جبکہ وہ پائن ہل کی بلندیوں پر چل کے درختوں میں گھرے بیٹھے تھے،
اسد نے پوچھا، جگہ پسند آئی؟ ہاں بہت اچھی ہے، صبا نے کہا۔ بوبی ہوتا تو بہت خوش ہوتا، وہ بولا۔ ہاں اس کو لے آتے تو اچھا ہوتا، صبا نے کہا۔ نہیں، وہ یہاں بہت شرارت کرتا، پھر پورے وقت تمہاری توجہ اپنی طرف کیے رکھتا اور تم ہم سے باتیں بھی نہیں کرتی۔ ابھی سے جلنا شروع کر دیا بوبی سے، صبا ہنس کر بولی۔ بالکل، اسد نے کہا، مگر جیسے آج اسے بوبی بہت یاد آ رہا تھا، وہ بار بار اس کا ذکر کرتا رہا۔ اسد، بوبی کا مذہب کیا ہوگا؟ دفتن صبا سنجیدگی سے بولی۔ اسد نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور بولا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ عیسائی ماں کا بیٹا ہے، بڑا ہو کر عیسائی بنے گا یا مسلمان؟ یہ ایسا سوال تھا جو اتنے عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی اسد کے ذہن میں نہ آیا تھا۔ وہ ہمارے پاس پرورش پائے گا تو یقیناً ہمارا ہم مذہب ہوگا، اسد نے کہا، لیکن بڑا ہو کر وہ یہ ضرور سوچے گا کہ مجھے صرف اس وجہ سے مسلمان بنایا گیا کہ میں نے مسلمان گھرانے میں پرورش پائی۔ نہ جانے کیوں اسد کو یہ سوال نہایت ہی اہم کانہ سا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے خاصی رکھائی سے کہا، اگر بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر مسلمان ہو سکتا ہے تو مسلمان گھرانے میں پرورش پا کر مسلمان کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ کسی گھر میں پیدا ہو کر ماں باپ کے مذہب کو ماننا فطری ہے۔ اس کو کوئی بچہ اپنی حق تلفی نہ سمجھے گا، مگر ایک بچہ جسے معلوم ہو کہ وہ کسی اور مذہب میں پیدا ہوا تھا، بڑے ہو کر خود کو دوسرے مذہب میں پائے تو اسے ضرور الجھن ہوگی۔ اسد مارے جھنجھلاہٹ، غصے اور ایک عجیب و غریب کشمکش کے لمحے بھر خاموش رہا، پھر الجھ کر بولا، تم بھول رہی ہو سیبی کہ ہم نے اسے گود لے لیا ہے اور اب وہ ہمارا لڑکا ہے۔ تم نے ٹیگور کا ناول گورا پڑھا ہے؟ صبا بھولی پن سے بولی۔ نہیں، اس میں ایک بچہ برہمن گھرانے میں پلتا ہے، خود کو برہمن سمجھ کر زبردست چھوت چھات کا قائل ہے۔ وہ برہمو سماجی لڑکی سے شادی کر کے سخت پریشانی میں مبتلا ہے، اور آخر میں یہ راز کھلتا ہے کہ وہ انگریز ہے، جس کو اپنی سگی ماں سمجھتا تھا وہ اسے اچھوت جان کر زندگی بھر اس سے پرہیز کرتی رہی ہے۔ اب بتاؤ اس وقت ایسے آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ ایک شخص نے جن نظریات پر سختی سے ایمان رکھا وہ پل بھر میں مٹ گئے، اس لیے کہ وہ ان نظریات پر ایمان رکھنے کا حق ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ صرف دوسری ذات کا ہی نہیں، دوسرے مذہب کا تھا۔ جو خود اچھوت ہو وہ دوسروں سے کیا چھوت چھات رکھ سکتا ہے؟ اس وقت اس کی ساری شخصیت ایک دم سے مٹی کا ڈھیر بن کر رہ گئی ہوگی، یا نہیں؟ مگر یہاں یہ مثال غلط ہے، اسد نے کہا۔ ہندوؤں میں ایک شخص برہمن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ برہمنوں میں پیدا نہ ہوا ہو۔ اس شخص کی ٹریجڈی یہ تھی۔ اسلام اور عیسائیت دونوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ پھر بھی عقائد کا فرق تو ہے، تاریخی حقیقتوں کو بھی دونوں ایک نظر سے نہیں دیکھتے۔ جنگ صلیب کے متعلق ہمارے جو نظریے اور عقیدے ہیں عیسائیوں کے نہیں ہیں۔ پھر ایک شخص جو عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہو اور اسلامی عقیدہ رکھتا ہو، 3 سال کی عمر میں جب مڑ کر ان چیزوں پر نظر رکھے گا تو اس کے خیالات کیا ہوں گے؟ وہ ان دونوں سے سمجھدار ہوگا اور اس دوراہے پر سے جدھر چاہے گا مڑ جائے گا، اسد نے کہا۔ تمہارا خیال ہے اتنے سال کے عقیدوں کو وہ یوں آسانی سے پھلانگ جائے گا؟ صبا نے کہا۔ اگر نہیں پھان سکے گا تو اپنی ڈگر پر چلتا رہے گا، کہیں اس کی شخصیت مختلف خیالات اور عقیدوں کے درمیان پس تو نہیں جائے گی۔ اوف ہو، تم کس قدر جھکی ہو سیبی، اسد عاجز آ کر چلایا۔ تم صرف بوبی کے کھانے اور لباس کا خیال رکھنا اور یہ دیکھنا کہ وہ کہیں سے گر کر اپنی ٹانگ تو نہیں توڑ بیٹھے گا، یہی کافی ہے۔ اس کی ذہنی پرورش کے خیال سے خود کو مت کھلاؤ۔ اسد کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات صبا کو اس حد تک بری لگے گی۔ اس کا چہرہ یکا یک سفید پڑ گیا، ہونٹ کپ کپائے اور دھیرے سے بولی، میں تو خود کو بوبی کی ماں سمجھ رہی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں صرف اس کی آیا ہوں۔ تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہنے کے بعد دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماحول وہی تھا مگر فضا یکا یک بوجھل ہو گئی تھی۔ ایبٹ آباد کے خوبصورت ماحول میں یہ پہلی رنجش تھی جو ان کے درمیان پیدا ہوئی۔ نئی چکنی سطح پر پڑنے والی پہلی لکیر کی طرح وہ زیادہ صاف، واضح اور انمٹ نظر آ رہی تھی۔ ایبٹ آباد سے پروگرام کے مطابق وہ سوات روانہ ہو گئے۔ مردان کی چھوٹی اور گنجان بستی سے گزر کر وہ مالاکنڈ کے پہاڑوں کی بل کھاتی ہوئی سڑک پر چڑھتے رہے۔ یہ برگو گیاہ پہاڑ صدیوں کی داستانیں سینے میں چھپائے اب بھی خاموش کھڑے تھے۔ مالاکنڈ ایجنسی سے گزر کر جوں ہی ریاست سوات میں داخل ہوئے، سب سے واضح فرق سڑک پر محسوس ہوا۔ اب تک سڑک جہاں سیدھی تھی وہاں بھی کار کو جھٹکے محسوس ہوتے تھے، مگر اب سیدھی سپاٹ چکنی سڑک تھی۔ 2 رویا درخت تھے اور دونوں طرف دور دور تک چاول کے کھیت تھے جن کی زردی میں ڈوبی ہوئی بے انتہا طراوت انگیز سبزی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی، اور ان میں سے پھوٹتی ہوئی خوشبو یوں معلوم ہو رہی تھی جیسے ابھی بھی خشکا دم پر لگایا گیا ہو۔ جگہ جگہ کچے مکانات کے گاؤں تھے جہاں مرغیوں اور ان کے بچوں کے جھرمٹ میں سواتی بچے کھیلتے نظر آ رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں سڑک کے دونوں طرف دکانیں تھیں جہاں سستی قسم کا ہر وہ مال رکھا نظر آتا تھا جو بڑے شہروں میں دکھائی دیتا ہے۔
معمولی کپڑوں، پرچون اور درزی کی دکانوں سے لے کر بجلی کے سامان اور کتابوں اور اخباروں تک کی دکانیں، پیلے ستونوں پر سرخ کپڑے چڑھے ہوئے اور یہاں سے وہاں تک برآمدے میں مونج کی چارپائیوں سے سجے ہوئے ہوٹل بھی تھے۔ سڑک کبھی دریا کے ساتھ ہو جاتی تھی اور کبھی دور نکل جاتی تھی۔ صبا اب تمام نظارے کو بڑے شوق اور حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ سوات میں داخل ہوتے ہی اس نے مشہور زمانہ سواتی حسن کی تلاش شروع کر دی تھی۔ ہر راہگیر کو وہ بڑے غور سے دیکھتی، مگر سواتی حسن کا کوئی نادر نمونہ اس کی نظر سے نہ گزرا۔ صرف کہیں کہیں کسی بچے میں کوئی اچھی جھلک دکھائی دے جاتی تھی۔ وہ کسی جوان عورت کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر اتفاق سے سر پر گھاس کے گٹھے رکھے گزرنے والی تمام عورتیں بوڑھیاں تھیں یا بچیاں۔ اسد کار چلاتے ہوئے یہاں کے لوگوں کی غربت، رسوم و رواج اور رہن سہن کے متعلق بتا رہا تھا۔ صبا کا دل چاہتا تھا کہ وہ چند دن ان میں جا کر رہے تاکہ نزدیک سے ان کو دیکھ سکے۔ بھئی یہاں کے جانوروں میں تو ذرا روڈ سینس نہیں ہے، اسد نے ایک مرتبہ جھلا کر کہا۔ واقعی یہاں کے جانور مشینی ٹریفک سے زیادہ پریشان نظر آتے تھے۔ ان کی بھیڑیں اور بکریاں سڑک کے کنارے چلتی چلتی کار دیکھ کر ایک دم سڑک پر آ پہنچتی، گائے اور بچڑے گھبرا کر دم اٹھا اور نتنے پھلا کر کار کے سامنے سے نکلے چلے جاتے۔ صبا کو یہ سب کچھ بہت دلچسپ اور بہت اچھا لگا۔ آخر یہ وہی سوات کی وادی تھی جس کے متعلق اس نے پڑھ اور سن رکھا تھا، اور کبھی اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس کے قدم اس سرزمین کو چھوئیں گے جہاں سے سکندر اعظم ہندوستان میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس وقت ماضی کے خیالات میں یوں گم تھی کہ پہاڑ کی عین چوٹی پر برابر برابر لگے ہوئے درخت بھی یوں معلوم ہو رہے تھے گویا کوئی لمبی فوج ہے جو پہاڑ کا سلسلہ ایک قطار میں طے کر رہی ہے۔ شام کو وہ سیدو شریف پہنچے اور وہاں سے 2 میل دور چناروں کے سائے میں اور دریا کے کنارے بنے ہوئے منگورا ریسٹ ہاؤس میں اپنا سامان ڈال کر اور چائے پی کر مرغزار دیکھنے نکل گئے، جو سیدو شریف سے 10 میل دور ہے۔ لمبے لمبے گھاس کے کتوں، کائی لگی پہاڑیوں، چنار کے چھتنار درختوں سے گھرا ہوا سفید محل بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ بائیں طرف پڑی ہوئی سنگ مرمر کی بینچوں پر بیٹھ گئے۔ اوپر پہاڑیوں سے بہتا ہوا پانی نشیب میں آ رہا تھا۔ بیچ میں اگے ہوئے درختوں کے چاروں طرف چکر کاٹتا، بڑے پتھروں سے بچتا، چھوٹے پتھروں کو پھلانگتا وہ نیچے ہی نیچے چلا جا رہا تھا۔ اسد دائیں طرف کی عمودی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا اور صبا وہیں بیٹھی سوچتی رہی کہ انسان کو اپنی فطرت پانی کی فطرت پر ڈھالنی چاہیے، جو چھوٹی جگہ میں سکڑ جاتا ہے بڑی جگہ میں پھیل جاتا ہے، مگر ہر جگہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اس کی روانی، اس کی جد و جہد اور منزل کی طرف مسلسل تگ و دو میں فرق نہیں آتا۔ وہ کبھی کسی حالت میں بھی نا امید ہو کر نہیں بیٹھتا، خاموشی سے بہے جاتا ہے اور ہر چیز کے درمیان سے راستہ بنا لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی راہ میں سنگلاخ چٹانیں، خربوزے اور سیب جتنے گول اور بیضوی پتھروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور یہ پتھر بھی آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو کر بالوں بن جاتے ہیں۔ چند روز سیدو شریف اور مینگورا کی خوب سیر کرنے کے بعد وہ اور بلندی پر چڑھنے لگے۔ سڑک اب بھی صاف اور چکنی تھی، مگر اب موڑ شروع ہو گئے تھے۔ 32 میل کے بعد مدین اور 6 میل کے آگے بحرین پہنچے۔ بحرین میں انہیں کچھ دیر رکنا پڑا کیونکہ آگے یک طرفہ راستہ تھا اور اب اس طرف سے ادھر جانے کا راستہ بند تھا۔ وہ لکڑی کا ایک بے شمار سیڑھیوں والا زینہ چڑھ کر اوپر گیسٹ ہاؤس میں پہنچے۔ یہاں سے نیچے سڑک، اس کے بعد دریا اور پھر دور آسمان تک چلے گئے پہاڑ خوب نظر آ رہے تھے۔ باہر کرسیاں ڈلوا کر وہ دونوں بیٹھ گئے۔ بائیں طرف سر پر ایک پہاڑ کھڑا تھا اور اس کے سائے میں پتھروں کے بنے ہوئے چند مکان تھے۔ انگور کی بیلیں تھیں اور مرغیاں ماں بچوں کی چگتی پھر رہی تھیں۔ دور کے آسمان سے چھوٹے ہوتے پہاڑوں کے بیچوں بیچ پگڈنڈی پر ایک مرد کا سایہ بڑی بردباری سے چلا جا رہا تھا۔ آس پاس نہ کوئی مکان تھا نہ کھیت۔ ان لک دک پہاڑوں پر رینگتے ہوئے کیڑوں کی طرح آدمی میلوں تک کیوں پھرتے رہتے ہیں؟ صبا حیران تھی۔ چوکیدار نے چائے بنا کر میز پر رکھی۔ ابھی بمشکل چائے ختم ہوئی تھی کہ ایک آدمی نے آ کر خبر دی کہ کالام کا راستہ کھلنے والا ہے۔ صبا نے اپنا پرس اور اسد نے اپنا کیمرہ سنبھالا اور لکڑی کا زینہ اتر کر پھر کار تک پہنچے، جہاں اس کے گرد سواتی بچوں کا جھمگھٹا لگا ہوا تھا۔ ایک نہایت تیز قسم کی ڈھلان کے بعد پل آیا جس کے نیچے تیز رو پانی پتھروں سے سر پٹکتا بہہ رہا تھا۔ اس کے دریا کے پانی کا رنگ ایسا تھا کہ صبا اور اسد نے ایسا پانی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سفید براق جھاگوں میں نہایت ہلکے فیروزی رنگ کی آمیزش، آئینے کی طرح شفاف اور برف کی طرح ٹھنڈا۔ لکڑی کے بیریئر کے پاس اسد نے کار کھڑی کر لی۔ بائیں طرف ایک پتلی سی گلی اونچی ہوتی چلی گئی تھی جس کے دونوں طرف چند دکانیں تھیں۔ ایک آدمی کندھے پر باری بوجھ لادے سہج سہج کر اوپر کی طرف چڑھ رہا تھا۔ اس نے دونوں پیروں میں جوتے کی جگہ ٹاٹ باندھ کر اوپر سفید دھجیاں لپیٹ رکھی تھیں۔ یہ جوتوں کا نعم البدل تم نے دیکھا؟ اسد نے صبا کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ بیچارے، صبا صرف ترس کھا کر رہ گئی۔ یہاں کے لوگوں کو بے حد فراغت معلوم ہوتی تھی۔ چند ایک چارپائیوں پر دراز تھے، کچھ ایک طرف کھیل رہے تھے۔ ایک خوش شکل چھوٹی سی بچی ہلکی سی چھابڑی میں تیل میں تلی ہوئی روٹی بیچ رہی تھی۔ صبا نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔
وہ جھجکی اور نزدیک کھڑے ہوئے ایک مرد کی طرف دیکھنے لگی۔ مرد نے آگے بڑھ کر مستعدی سے کہا، یہ آپ کے کام کی روٹی نہیں ہے، تیل کا ہے، اس لڑکی کو میرے پاس بھیج دو۔ صبا نے اس آدمی سے کہا۔ آدمی نے اس لڑکی سے اپنی زبان میں کچھ کہا اور وہ جھجکتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ بالوں کی مینڈیاں گندھی ہوئی تھیں، گندی سی سرخ رنگ کی شلوار اور مٹیالے رنگ کی قمیص پہنے تھی جس کا گریبان کھلا ہوا تھا، مگر اس کا رنگ سیب کی طرح سرخ اور سفید اور تازہ تھا۔ آنکھوں میں ستاروں کی سی چمک اور ہونٹوں میں گلاب کی کلیوں ایسی تازگی اور رنگ تھا۔ وہ واقعی سواتی حسن کا بہترین نمونہ تھی۔ یہ لڑکی بڑی ہو کر جانے کیا قیامت ڈھائے گی، صبا نے اسد سے کہا۔ اسد نے مسکرا کر لڑکی کو دیکھا اور خاموش ہو رہا۔ صبا نے پیچھے رکھی ہوئی ٹوکری میں سے کچھ پھل اسے دیے، اس نے اپنی قمیض کی جھولی میں ڈال لیے اور اپنی چمکتی آنکھوں سے مسکرائی، پھر اپنی چھابڑی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور بچے کچھ رشک سے اس لڑکی کو اور کبھی کار کو تکنے لگے۔ چند ایک چھکڑے لکڑیوں سے بھرے ہوئے اور کچھ کاریں کالام سے آ رہی تھیں جب وہ بیریئر سے گزر گئے جو سپاہی نے اس طرف کی ٹریفک کو اشارہ کیا۔ چند ایک ٹرک جو آگے کھڑے تھے پہلے روانہ ہو گئے اور اسد ان کے پیچھے چل دیا۔ آہستہ آہستہ سڑک پتلی ہوتی جا رہی تھی۔ جو وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے دریا کی روانی میں تیزی اور تندی آتی جا رہی تھی۔ چڑھائیاں، عمودی چڑھائیاں دیکھ کر ہی صبا کا دل ہولنے لگتا۔ لکڑی کے پتلے سے ایک جھولتے پل پر جہاں سے لوگ دریا پار کر رہے تھے صبا کو کھڑا کر کے اسد نے تصویر لی اور وہ آگے بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد دریا دور ہونے لگا، اب راستہ اور بھی خطرناک ہو گیا تھا۔ موڑ اور خطرناک قسم کی چڑھائی ایک ساتھ آتی اور چڑھائی چڑھ کر ابھی اوسان درست بھی نہ ہوتے کہ ایک دم بالکل سیدھی ڈھلان آ جاتی۔ کہیں کہیں پہاڑ سے پتھر لڑک کر سڑک پر آن پڑتے تھے۔ مزدور لوگ انہیں اٹھانے میں مصروف تھے اور جگہ اتنی کم تھی کہ وہاں سے گزرتے ہوئے دل دہل کر رہ جاتا تھا۔ صبا کو پہلی مرتبہ ایسے خطرناک راستے سے واسطہ پڑا تھا اور وہ دم سادے بیٹھی تھی۔ جب راستہ غنیمت ہوتا تو وہ منظر سے لطف اندوز ہوتی، مگر جیسے ہی سیدھی چڑھائی سر پر آن کھڑی ہوتی تو منظروں کو اپنے حال پر چھوڑ کر سامنے دیکھنے لگتی تا وقتے کہ وہ چڑھائی سر ہو جاتی۔ 12 میل پر پہلا پڑاؤ آیا۔ یہاں بھی ایک بیریئر لگا ہوا تھا اور اتنی جگہ تھی کہ بسیں اور کاریں ایک طرف کھڑی ہو سکیں۔ اب دریا پھر سڑک کے ساتھ آ ملا تھا۔ اس جگہ کا نام کولالائے تھا۔ سڑک کے نیچے اور دریا سے بلندی پر ایک خوبصورت گیسٹ ہاؤس بنا ہوا تھا۔ چند منٹ سستا کر وہ پھر کالام کے لیے روانہ ہو گئے۔ کالام ریاست سوات کا آخری پڑاؤ تھا۔ یوں سڑک آگے اوشو تک جاتی تھی۔ چند دن وہ کالام میں ٹھہرے۔ یہاں کی 14,000 فٹ بلند پہاڑی چوٹی فلک سیر پر 12 مہینوں برف پڑتی تھی۔ اسد نے صبا کو بتایا کہ اس جگہ کے سروے کے لیے وہ پہلے بھی یہاں آیا تھا۔ اس نے وہ پہاڑی دکھائی جس پر تھیوڈ-ولائٹ چین اور دیگر آلات لے کر وہ اپنی پارٹی کے ساتھ جا کر صبح 7 بجے سے شام کے 5 بجے تک آس پاس کے علاقے کا سروے کیا کرتا تھا اور شام کو بھوک اور تھکن سے نڈھال تنہا گیسٹ ہاؤس میں جا کر پڑ جاتا تھا۔ اسد نے اپنی تنہائی اور محنت کا ذکر جن الفاظ میں کیا تھا اس سے صبا کا دل درد سے بھر گیا۔ اب وہ دن کے کئی گھنٹے وہاں کی بھیڑ بکریوں کی طرح پہاڑی گھوم کر گزارتے، بھوک لگتی تو کھانا کھا لیتے اور جب دل چاہتا سو جاتے۔ زندگی کتنی پیاری اور کتنی سلجھی ہوئی چیز ہے، صبا سوچتی۔ ان پہاڑوں پر آ کر اس نے زندگی کا سارا فلسفہ اور سارا دکھ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کا دل اتنا ہلکا تھا جیسے سنول کی روئی کا وہ ننھا سا گالا جو ہلکی سی ہوا کے ساتھ میلوں اڑتا پھرتا ہے۔ اسے زندگی اس کوسے قزح کی طرح حسین نظر آتی جو اس نے ایک شام کالام کے آسمان پر دیکھی تھی۔ کوسے قزح کا ایک سرا آسمان سے شروع ہو کر ایک پہاڑی پر کمان بناتا ہوا دوسری طرف آسمان میں ڈوب گیا تھا، اور پہاڑ کی زمین پر بھی کوسے قزح کے رنگ اتنے ہی صاف تھے جتنے آسمان پر۔ کوسے قزح کا یوں زمین پر اتر آنا اور اسے اپنے آئندہ زندگی کے لیے بڑا نیک شگون لگا، اور یہ منظر اس کے ذہن میں زندگی کے چند نادر لمحات میں سے ایک بن کر محفوظ ہو گیا۔ A thing of beauty is a joy forever۔ پھر اسد کے کہنے پر اور چند روز کولالائے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کے لیے روانہ ہو گئے کہ اس جگہ کی خوبصورتی کچھ عجیب ہی شے تھی۔ کولالائے ریسٹ ہاؤس کے لان میں اسد اور صبا بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے دریا تھا جو این ریسٹ ہاؤس کے سامنے مڑ کر بائیں ہاتھ کو ہو لیا تھا۔ بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکراتا، راہ کے پتھروں کو پھلانگتا، جھاگ اڑاتا وہ تیزی سے بہہ رہا تھا۔ یہاں اس کا شور اس قدر زیادہ تھا کہ ایک دوسرے کو بات سمجھانے کے لیے بہت زور سے بولنا پڑتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اسد اور صبا باتوں کی طرف سے بیگانے صرف اس منظر کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے۔ نیچے اتر کر دائیں طرف پتھروں اور لکڑی کے شہتیروں سے بنے ہوئے کئی کوارٹر تھے جن میں سے عورتیں اور بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور مرغیاں ادھر ادھر چگتی پھر رہی تھیں جو ایسی جگہوں پر آبادی کا واضح نشان نظر آتی تھیں۔ ان کوارٹروں میں سے ایک عورت نکلی۔ وہ سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ اس کا رنگ سرخ اور سفید اور بے داغ تھا، ناک ستواں، آنکھ دریا کے پانی کی طرح شفاف اور نمی لیے ہوئے، بال اماوس کی رات کی طرح سیاہ اور لمبے۔ وہ کوئی کپڑا دریا کے کنارے بڑے بڑے پتھروں پر ڈال کر واپس ہوئی اور انہیں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اسد نے اس کی طرف دیکھا۔ عورت کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے چمک سی پیدا ہوئی،
ترشے ہوئے گلابی لبوں پر مسکراہٹ لہرائی اور اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں سلام کیا۔ اسد نے یکایک منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ صبا نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ واپس کوارٹر میں چلی گئی۔ دوپہر کو اسد سو گیا مگر صبا کو نیند نہ آئی۔ اتنے خوبصورت ماحول میں سو جانا جیسے اس کے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ وہ ادھر ادھر پھر کر ہر خوبصورت نظارے کو اپنے ذہن کے کسی گوشے میں بٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ آگے کالام تک جاتے والی سڑک پر دائیں اور بائیں طرف سے دو پہاڑ آ کر یوں ملتے ہوئے معلوم ہوتے تھے جیسے انہوں نے سڑک ہی بند کر دی ہوگی۔ پہاڑوں پر سبزہ ہی سبزہ تھا۔ دریا کے پار پہاڑوں پر لامبے لامبے درخت پریڈ کرنے والے سپاہیوں کی طرح قطار میں آگے پیچھے کھڑے تھے۔ دور دور چھوٹے چھوٹے مکانات تھے جن کے چاروں طرف ہرے بھرے کھیت نظر آتے تھے۔ یہ مکان پہاڑوں پر ان کے دامن میں اوپر بعضوں کا چوٹی تک بنے ہوئے تھے۔ صبا حیران تھی کہ کس طرح رہنے والے اتنی اونچائی سے چڑھتے اترتے ہوں گے، یا وہ اس حد تک خود کفیل ہیں کہ انہیں کبھی نیچے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ دریا کے اس طرف جانے کا کوئی رستہ نہیں تھا سوائے ان چھوٹے چھوٹے جھولتے پلوں کے جو انہیں راہ میں ملے تھے۔ سب طرف چکر کاٹنے کے بعد وہ کوارٹروں کی طرف چلی گئی۔ بچوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ منہ پھاڑ کر ہنستے رہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کی زبان نہیں سمجھتے تھے مگر عجیب سی مخلوق سمجھ کر اس کے گرد گھیرا ڈالے دے رہے تھے۔ کوارٹر کے برآمدے میں دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ایک بوڑھی تھی ایک جوان۔ بوڑھی عورت شاید کسی زمانے میں خوش شکل ہو، اب صرف اچھے نقوش کھنڈرات کی شکل میں موجود تھے۔ صبا نے اس سے پوچھا، یہ تمہارا گھر ہے؟ اس نے حیران ہو کر صبا کی طرف دیکھا اور عجیب لہجے مگر صاف اردو میں کہا، ہاں یہ ہمارا گھر ہے۔ اجنبی زبان کا یہ فقرہ کہہ کر وہ زور سے ہنس پڑی جیسے کوئی لطیفہ کہہ گزری ہو۔ بوڑھی عورت اور بچے بھی ہنسنے لگے۔ صبا نے دیکھا چولہے میں پتلی پتلی سوکھی سوکھی شاخیں پتوں سمیت جل رہی تھیں اور اس پر کوئلے کی طرح سیاہ دھوئیں اور سوٹ میں اٹی ہوئی مٹی کی ہانڈی دھری تھی جس نے شاید زندگی میں اب تک پانی کی شکل نہ دیکھی تھی۔ جب ہانڈی ابلنے لگتی تو وہ ڈھکن کھول کر ابلتے ہوئے پانی اور اس میں سے جھانکتی ہوئی سبزی میں زور زور سے پھونکے مارتی جس سے کچھ دیر کو اس کا افان دب جاتا۔ صبا پتھر کی بے ترتیب سیڑھیاں چڑھ کر ان کے پاس برآمدے میں آ کھڑی ہوئی۔ یہاں ایک طرف چولہا اور دیگر ساز و سامان تھا اور دوسری طرف سوکھی لکڑیاں تھیں۔ 2-3 بکریاں بندھی تھیں اور ان کے آگے سبز پتے پڑے ہوئے تھے۔ جوان عورت سے اجازت لے کر وہ گھر کے اندر والے دروازے میں جھانکنے لگی۔ جتنا بڑا برآمدہ تھا اتنا ہی بڑا ایک کمرہ تھا جس میں سوائے اس ایک دروازے کے کوئی اور دروازہ، کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا۔ کئی لمحے تک اس کی آنکھیں اندھیرے میں کچھ نہ دیکھ پائیں، پھر رفتہ رفتہ عادی ہوئیں تو اس نے دیکھا کہ اس میں چند ایک پلنگ ہیں، دیوار سے لگے ہوئے کچھ برتن رکھے ہیں۔ کمرے کی چوڑائی میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے جس پر لحاف، گدے، چند ایک کپڑے اور ملیشیا کے چند کپڑوں کے ساتھ چمڑے کی ایک پیٹی لٹکی ہوئی ہے۔ صبا کے پوچھنے پر اس خوبصورت عورت نے بتایا کہ اس کا شوہر پولیس کا سپاہی ہے اور بیریئر پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ بیریئر کے عین نیچے پتھروں کا ایک چھوٹا سا کمرہ صبا نے آتے جاتے وقت دیکھا تھا جو یہاں کا پولیس اسٹیشن تھا۔ دفتن صبا نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم میرے صاحب کو پہلے سے جانتی ہو؟ عورت نے ظاہر کیا کہ وہ صبا کا سوال نہیں سمجھی۔ دوبارہ پوچھنے پر وہ بولی، نہیں، اور پھر فوراً اضافہ کیا، ہاں میرا خیال ہے یہ صاحب شاید پہلے بھی ادھر آیا ہے۔ پھر اس نے اپنی زبان میں بوڑھی عورت سے کچھ کہا جو زور زور سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ صبا ان عورتوں میں سے ان کے رہن سہن کے متعلق چند سوالات پوچھنا چاہتی تھی مگر یہ دیکھ کر کہ وہ سوال ہی مشکل سے سمجھیں گی، جواب دینا تو بڑی بات ہے، وہ خاموش ہو گئی۔ اس عورت کا اتنا اردو سمجھ لینا ہی اس کے لیے باعث حیرت تھا۔ آخر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی کہ اسے اتنی اردو کیسے آ گئی۔ نہ جانے کیوں وہ عورت اس سوال پر شرما گئی اور بولی، بس آ گئی آپ جیسے مسافر لوگوں سے بول کر۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسکول میں بھی پڑھا ہے اور کبھی کبھی مذاق میں وہ اس کے ساتھ بھی اردو بولتی ہے۔ اب اس کی موجودگی خود اس کے لیے اور عورتوں کے لیے گراں ہوتی جا رہی تھی، اس لیے وہ واپس چلی آئی۔ کچھ دیر ایک کتاب لے کر ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں بیٹھی رہی، پھر اندر آ کر لیٹ رہی۔ اسد کی نیند بھر گئی تو اب وہ اٹھ کر ٹہلنے کے لیے نکل گیا۔ شام کی چائے برآمدے میں بیٹھ کر پی اور پھر رات گئے تک آس پاس کی پہاڑیوں پر گھومتے رہے۔ رات کو کھانے کے بعد تھک ہار کر یوں بے ہوش سوئے جیسے سارے دن کی مشقت کے بعد کوئی مزدور سو جاتا ہو۔ رات کو اچانک صبا کی آنکھ کھلی تو اسے اسد اپنے بستر پر نہیں تھا، دوسرے کمروں اور غسل خانے میں بھی نہیں تھا۔ رات کے سناٹے میں دریا کی آواز اتنی تیز تھی جیسے کانوں کے پردے پھاڑ کر رکھ دے گی۔ صبا کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور برآمدے میں ستون سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ دن کا خوبصورت منظر اس وقت بے حد ہولناک لگ رہا تھا۔ پتھر اور درخت سیاہ لبادے اور دیو کی طرح بھیانک نظر آ رہے تھے۔ تاروں کی ہلکی روشنی اس اندھیرے اور دہشت کو دور کرنے سے قاصر تھی۔ اس ظاہری خوف کے علاوہ کوئی اندرونی کرب بھی تھا جو اس کے دل کو سوکھے پتے کی طرح لرزا رہا تھا۔ دفتن ڈھلائی پر سے دو سائے آہستہ آہستہ اوپر چڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ سن ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے ایک کوارٹر کی طرف مڑ گیا، دوسرا اس طرف آنے لگا۔ کوارٹر کی طرف جانے والے سائے کو وہ پہچان گئی، وہ سیاہ لبادے والی خوبصورت عورت تھی۔ دوسرا سایہ اسد تھا۔ برآمدے میں صبا کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ اندھیرے میں بھی صبا نے اس کے بدلتے ہوئے رنگ کو محسوس کیا۔ پھر کچھ سنبھل کر وہ بولا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ صبا خاموشی سے اندر چلی آئی۔
اسد اس کے ساتھ تھا۔ غسل خانے سے آتی ہوئی روشنی میں اسد کا چہرہ بالکل سفید تھا۔ اس نے صبا کی طرف یوں دیکھا جیسے کسی سوال کا منتظر ہو۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ اسد نے نظریں جھکا لیں، پھر جیسے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ کیا بات ہے، تم بالکل زرد ہو رہی ہو، اس نے پوچھا۔ اس وقت صبا کا دل بہت کچھ کہنے اور پوچھنے کو تڑپ اٹھا، مگر اس نے صرف اتنا کہا، میں ڈر گئی اندھیرے میں جب میں نے تم دونوں کو دیکھا۔ صبا نے دیکھا کہ اسد کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ ایک لمحہ رک کر وہ بولا، میں تو ذرا باہر ٹہل رہا تھا، میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا۔ اس وقت وہ لڑکھڑاتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ مقفل کر لیا۔ دروازے سے لگی ہوئی اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ اسد نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا، مگر وہ نہ کھلا۔ مایوس ہو کر وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ دوسرے روز جب خوب دن چڑھ گیا اور اس نے کئی بار صبا کو پکارا تو ڈگمگاتے قدموں سے اٹھ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ اسد نے اسے غور سے دیکھا، اس کا ہاتھ تھام لیا اور یکا یک کہا، تمہیں تو بخار ہے۔ واقعی صبا کو تیز بخار تھا۔ اسد نے آہستگی سے لا کر صبا کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور اس کے سہانے بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کا سر سہلانے لگا۔ دفتن وہ بولا، سیبی، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے رات کو میرے ساتھ کسی اور کو دیکھا ہے؟ صبا کا تمتمایا ہوا چہرہ اور بھی سرخ ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور آواز کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ سپاہی کی بیوی کو دیکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے پرس میں جتنے روپے کم ہیں وہ اس وقت اس عورت کے پاس ہیں۔ یہ کہہ کر صبا نے دیوار کی طرف کروٹ بدل لی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اسد بولا، معلوم نہیں تم میری بات کا یقین کرو گی یا نہیں۔ صبا کچھ نہ بولی۔ وہ دھیرے دھیرے کہنے لگا، میں اس عورت کو اور اس کے میاں کو پہلے سے جانتا ہوں۔ پہلے جب میں سوات آتا تھا تو کبھی کبھی اس ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا کرتا تھا۔ ان کا ایک لڑکا ہے، شاید 12-13 سال کا ہوگا۔ ایک بار کوئی امیر آدمی یہاں سیر کو آیا اور اس کے باپ سے بات کر کے اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ماں بہت روئی پیٹی، مگر باپ کے لالچ کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ کل شام جس وقت تم یہاں لیٹی تھیں اور میں باہر گیا تھا، اس عورت نے رو رو کر بتایا کہ اس لڑکے کا مالک بہت ظالم ہے، اسے مارتا ہے، نہ کھانے کو دیتا ہے نہ تنخواہ دیتا ہے۔ لڑکا خط لکھتا ہے کہ مجھے بلوا لو، باپ کہتا ہے کہ جھوٹ بکتا ہے، تم پرواہ مت کرو۔ شاید اس کی تنخواہ منی آرڈر کے ذریعے باپ کے پاس آ جاتی ہو۔ اب کہ اس نے ماں کو خط لکھا کہ اگر تم نے مجھے کچھ روپے نہیں بھیجے کہ میں گھر آ سکوں تو میں دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لوں گا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ وہ خط لا کر مجھے دکھائے۔ وہ خط لینے گھر گئی اور میں روپے لینے اندر آ گیا تو تم اٹھ چکی تھیں۔ میں نے سوچا نامعلوم تم کیا سمجھو، اس لیے اس وقت میں نے روپے لینے مناسب نہ سمجھے۔ وہ مجھے وہاں نہ دیکھ کر شاید واپس چلی گئی۔ وہ سب سنانے کے بعد اسد دیر تک خاموش رہا۔ شاید وہ صبا کے کسی سوال یا ہوں ہاں کا منتظر تھا، لیکن وہ خاموش تھی۔ آخر وہ پھر بولا، رات کے وقت مجھے پھر خیال آیا کہ اگر میری تھوڑی سی مدد سے اس کے بچے کی جان بچ سکتی ہے تو مجھے روپے دے دینے چاہیے۔ باپ کو دینے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا کیونکہ وہ کبھی بچے کو نہیں بھیجتا۔ وہ آدمی بڑا کنجوس اور لالچی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سپاہیوں کی تنخواہیں بھی کم ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ رات کو وہ گارڈ روم میں ہوگا، اس لیے میں گیا، عورت کو باہر بلایا اور وہ روپے اسے دے دیے۔ اس وقت صبا کا دل تڑپ اٹھا کہ آنکھیں کھول کر اسد کے اس بیان کی تصدیق اس کی آنکھوں سے کرے۔ آنکھیں جو سچ اور جھوٹ صاف صاف کہہ دیتی ہیں، لیکن وہ ڈر گئی۔ اگر اس کی آنکھوں نے اس کے بیان کو جھٹلا دیا، وہ سوچتی رہی اگر یہ بات ٹھیک ہے تو اسد نے اس پر اعتماد کیوں نہیں کیا کہ سارا قصہ سنا دے۔ اسے خوب معلوم ہے کہ وہ روپے پیسے کے معاملے میں اتنی سخت نہیں ہے۔ اگر وہ ساری بات بتا دیتا تو وہ اپنے ہاتھ سے روپے اس عورت کو دے دیتی۔ اس سے زیادہ پوچھنا نہ اس کے بس کا تھا، نہ اس سے امید تھی کہ وہ بتائے گا۔ وہ خاموش آنکھیں موندے پڑی رہی، لیکن یہ بات اس کے دل کے کسی کونے میں گرہ سی بن کر بیٹھ گئی۔ ایک ایسی اندرونی چوٹ جس کی صحیح جگہ کا تعین چاہے نہ ہو مگر تکلیف برابر ہوتی ہے۔ تب وہ اجلا مصفہ پانی، وہ دریا کے کنارے اور پہاڑوں میں سیدھے کھڑے ہوئے ہرے بھرے درخت، وہ لہراتی سڑک، وہ بپھرتے پانی کے اوپر بنے ہوئے جھولتے پل، وہ شفاف نیلے آسمان پر کاس کے پروں کے سے سفید بادل ایک دم اس کے دل سے اتر گئے اور اس کا دل یوں بوجھل ہو گیا جیسے کسی نے من بھر کا پتھر باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا ہو۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی گئی۔ وہاں دور دور کسی ڈاکٹر کا نام و نشان نہیں تھا، اس لیے وہ پہاڑیوں کے اوپر چکوٹ زمردیں قطعے پر چھوڑ کر نیچے اترنے لگے۔ صبا پچھلی سیٹ پر لیٹی غنودگی کے عالم میں کار کے ہلکے ہلکے جھٹکے سہ رہی تھی۔ شام کو پہاڑوں کے درمیان مرغولے کھاتا ہوا دھواں اور دور دور ٹمٹماتی ہوئی روشنیاں انہیں الوداع کہہ رہی تھیں، اور اسد کار چلاتے ہوئے جانے کس سوچ میں گم تھا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔
اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے. شکریہ.